بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. حضرات ذی وقار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تر عبادات کا مغز اور نچوڑ دعا اللہ کی پکار ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی دعا نو عبادت قرار دیتا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دعا ہی اصل عبادت۔ تکبیرات دیکھی، حج دا تلبیہ دیکھی، نماز اول تا آخر دعا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام تقریباً زندگی کے ہر موڑ اور ہر کام اور ہر فعل پہ کوئی نہ کوئی دعا کی تلقین اور رہنمائی فرمائی۔ جو شخص دعا تو رخ موڑے سنو قرآن نے متکبر قرار، ایسے انسان نے گویا اللہ کی عبادت کو تکبر کبر کیتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کی ذات کو دعا کرے اللہ ایسے انسان خوش ہے، اور جو دعا نہ کرے نہ مانگے اللہ ایسے انسان تو ناراض ہو۔ تو دعا اور پکار تمام تر تکالیف اور غم اور پریشانی اور مصائب تو اگر کوئی انسان شفا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا واحد راستہ دعا۔ بلکہ انسان اپنی بیماری اور تکالیف کا علاج ہی دعا کے ذریعے کرے۔ جس طرح دوا علاج بالدعا اور بالدوا اور بالدوا ثابت ہے کہ دوا کے ذریعے علاج، غذا کے ذریعے علاج، اسی طرح دعا کے ذریعے علاج بھی سنت ہے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات قرآن احادیث موجود ہیں، بغیر دوائی اور بغیر غذا تو اللہ نے صرف دعا کے ذریعے شفا عطا فرمائی۔ تو دعا مومن کو اپنی غذا، اپنا ہتھیار اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ جس طرح کوئی آدمی کسی ڈاکٹر اور حکیم کو علاج کروائے تو ہے اور اللہ اس کو شفا بخش، تو ایسا انسان دوسرے نو بھی اس ڈاکٹر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ فوائد اور وہ قابلیت اور اس کا علاج بیان کرتا ہے اور ترغیب دے۔
تو قرآن پاک احادیث پڑھی، بہت ساری ایسی شخصیات گزری جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے ذریعے شفا عطا فرمائی۔ تو جس طرح بندہ یہ کہتا ہے کہ یار فلاں ڈاکٹر حکیم میرے تجربے اندر ہے اور میں نو شفا ملی ہے یا فلاں نو شفا ملی، لیکن پھر بھی یقینی نہیں کہ انسان اس کو جائے اور اس کو شفا نصیب ہو جائے، لیکن اللہ کی خبر یقینی ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان یقینی ہے۔ اور جن شخصیات کو شفا ملی ہے، نجات نصیب ہوئی ہے، ان شخصیات کے واقعات تو بعد وہ شفا دینے والے خالق و مالک نے ساتھ وعدہ کیتا ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جو اسی انداز اور اسی عقیدے نال میرے کو طلب کرے گا دعا کرے۔ تو جس طرح مجرب دوا ہے، اسی طرح قرآن پاک مجرب دعاواں موجود ہیں۔ ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے نے کہ اللہ کو جدو انسان دعا کرے تو مجرب دعاواں کے ذریعے اللہ نو پکارے، ایسی دعاواں جو پہلے قبول ہو چکی ہیں، جو اللہ نے قبول کر کے ان شخصیات کو شفا بخشی، اس نو اپنی دعا حوالہ بنا، وسیلہ بنا دے، ذریعہ بنا کہ اے اللہ جس طرح اس دعا ذریعے تو فلاں ہستی نو شفا بخشی ہے، رحمت فرمائی ہے، اے اللہ میرے تے بھی رحمت فرما۔ تو قرآن پاک مقبول اور مجرب دعاواں موجود، ان دعاواں ذریعے اللہ کو شفا حاصل کیجیے۔ بیماری چاہے کوئی ہو، اگر بیماری روحانی ہے، جسمانی ہے، غم ہے، دکھ ہے یا کوئی بیماری، قرآن پڑھیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے، ایسی دعاواں جیڑی تہاڈی اس بیماری دے متعلقہ نے دعاواں سیکھیے، پڑھیے، اور انہاں دعاواں ذریعے اللہ کو دعا مانگ۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ، قرآن پاک اندر سیدنا ایوب علیہ السلام دی دعا کا ذکر موجود، جو جسمانی بیماری دے اندر آ گئے، اور مفسرین نے اس دا وقت بھی تعین فرمائے کہ تقریباً 18 سال بیمار رہے، اور صرف اپنی ذات نو ہی بیماری نہیں، اللہ دا انداز دیکھو اور فیصلہ دیکھی اور بے نیازی دیکھ، نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے، پیارا بھی ہے، ساری دی ساری اولاد ختم ہو گئی، مر گئی، اور مال بھی ختم ہو گیا، اور جنہیں عورتوں نکاح سی وہ ساریاں چھوڑ گئی سوائے ایک عورت دے جو آپ دے گھر چ رہ گئی۔ بتلاؤ مال و دولت ہی فراوانی ہوئے، گھر اندر بیوی بچے موجود ہو، اور سویرے اٹھے اور کچھ بھی نہ رہے، نہ مال رہے، نہ اولاد رہے، اور نہ ہی بیوی رہے، پورے گھر ایک عورت بچ گئی، باقی سارے ہی یا فوت ہو گئے یا بیویاں چھوڑ گئی یا مال ختم ہو گئے، اور جسمانی بیماری بھی لگ، ساتھ ساتھ جسمانی بیماری بھی، غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور ساتھ جسمانی بیماری بھی ہے۔ 2-4 سال دی بات بھی نہیں، 18 سال۔ تو قرآن پاک اندر مجرب دعا موجود، قبول شدہ دعا موجود، کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کن الفاظ، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، کوئی اور جچے تولے کوئی بہت لمبے چوڑے الفاظ یا کوئی لمبی دعا ہوئے، بس چند الفاظ نے جو قرآن پاک انتہائی جامع انداز اللہ تبارک و تعالی نے ایوب علیہ السلام کی اس دعا کی خبر دی۔ حالانکہ میں اور تسی اس وقت موجود نہیں سی، لیکن اس دعا کی خبر یقینی ہے اور قرآن موجود۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی اس واقعہ نوٹ کر کے بیان کر کے قرآن کا حصہ کیوں بنایا گیا؟
اور قرآن دے اندر قیامت تک اس نو محفوظ کیوں کیتا گیا؟ قصہ گوئی واسطے تے نہیں یا کان دے چسکے لئی نہیں، اس واسطے کہ قیامت تک دکھی آندے رہن، بیمار آندے رہن، پریشان آندے رہن، جنہوں نے اے آواز لاک ہون گے وہ لوگ آن، تو کیوں نہ انہوں نسخہ بتا دیتا جائے، طریقہ بتلا دیتا جائے، دعا بتلا دی جائے۔ اور ساتھ امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو لکھی ہے بات، وہ اس تو بھی بڑی پیاری، اس تو اگلی بات فرماتے نے بتلانے والا اللہ ہے، اور جس غم اور مصیبت اور پریشانی دا خاتمہ میں اور تسی چاہنے اور دعا کرنے، مزے دی بات ہے کہ بتلانے والا، کہ قرآن نازل کرنے والا اس بیماری اور پریشانی تو دور کرن تے اتے بھی قادر ہے۔ فرمایا خود بیان بھی کر رہے ہیں اور خود قادر بھی ہے، مصیبت دور بھی کر سکتے، دعا نو قبول بھی کر دے، مصیبت کو دور کرن تے اختیار بھی رکھ دے، اور خود ہی بیان بھی فرمان دے۔ پھر کیویں ہو سکتا ہے کہ بیان خود کرے اور قادر بھی ہوئے، لیکن کمی ہے اس انسان دی جو اس انداز یا اس معیار تے پورا نہیں اتریا، جس انداز، جس تقوی، جس توکل، جس بھروسے دے ذریعے سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ نو پکارے۔ کاش ساڑا یقین ہو جائے قرآن و حدیث دی ان اخبار جو قرآن وچ موجود، جس طرح ڈاکٹر، حکیم، طبیب، گولی، بیماری، دوائی تے یقین ہوتا ہے کہ فلاں کول جانا ہے بس شفا ہو جانے، فلاں علاج کرے گا شفا مل جائے گی، کہیں اس تو زیادہ یقین ہوئے اللہ دی ذات اور قرآنی خبر۔ قرآن نے فرمایا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، 18 سال بعد جدوں اس بیماری نے بالکل لاغر کرتا ہے پیغمبر، جسمانی طور کوئی ایسی صورت نہیں رہی، نہ اولاد رہی، نہ بیوی، نہ بچے، اور ساتھ اپنی صحت، حالت، کیفیت، نکلن دا، شفا دا کوئی امید ہی نہ رہی کہ آج نے یا کل، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدہ رحمہ علیہ السلام جو آپ کی زوجہ محترمہ لوگاں دے گھرج مزدوری کر کر کے پال دیا سن و علاج کروا دیا رہی، بلکہ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ جدوں سفر تے جاندیا سن، بلکہ پنڈ چو بستی چو لوگاں نے باہر نکال دیتا کہیں بیماری یہ پھیل نہ چاہے، نعوذ باللہ، یا اس قسم دے بھی واقعات تفاصیل اندر موجود۔ ایک ٹوکرے یا ایک کسی برتن دے اندر ٹوکرے اندر پا کے نبی نو باہر رکھ کے آئے قوم کہ یہ بیماری، یہ تکلیف پنڈ بستی اندر بڑھنا چاہے۔ ان حالات دے اندر اندازہ کو روحانی دکھ بھی ہے، جسمانی بھی ہے، اور انتہا ہے، اس تو آگے کوئی صورت نہیں، لیکن اللہ نے سیدنا ایوب علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، فرمایا یاد کیجیے، وَإِذْ نَادَى، اور جس مقام تے بھی اس دے الفاظ قرآن چاہ، اس دے دربیہ پیچھے ایک لفظ معذوف ہے، اذکر، اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے، ذرا واقعہ سنائیے، اپنی قوم نو بتلائیے، کیڑا وقت، وَإِذْ، او وقت، او لمحہ، او واقعہ، وَإِذْ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جدوں ایوب علیہ السلام نے اپنے رب نو پکاریا سی اور کن الفاظ نے دعا کی تھی، دعا یاد کیجئے۔ اگر ایسی بیماری لگ جائے جس تو شفا دی کوئی امید نہ رہے، ایسی بیماری لگ جائے جس دا دنیا کوئی علاج دریافت نہ ہویا ہوئے، اس دا علاج قرآن موجود ہے۔ الفاظ دعا پہ غور کیجئے، فرمایا انی مسنی الضر، سادگی اور الفاظ دی بے تکلفی تے غور کیجئے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ سب تو زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، اور یقیناً میں نے تکلیف پہنچیے، اللہ شفا عطا فرما۔ تو اللہ نے دعا نو قبول فرمایا، فرمایا فاستجبنا لہو فکشفنا، فرمایا آساؤں دی دعا نو قبول بھی فرمایا، فرمایا فکشفنا بہی ما بہی من ضر، اور اس تکلیف بیماری دور بھی فرمایا،
وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ فرمایا میرا انعام دیکھیے، جتنا مال لیا سی اس تو دگنا بھی عطا فرمایا، جتنے بیٹے فوت کی طرف دگنے عطا فرمائے۔ اے میری رحمت، اے میرا انعام، اے میری طرفوں رحمت ہوئی ہے۔ آگے فرمایا وَذِكْرَا، ایس دے اندر خوشخبری ہے میرے اور تواڈے لئی۔ فرمایا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ، فرمایا یہاں دعا کرنے والے عابدین کا معنی عبادت صرف نہیں ہے، کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ، فرمایا نصیحت ہے، اے واعظ ہے، اے پیغام ہے، اے خبر ہے، خوشخبری ہے انہاں لوگاں لئی جو قیامت تک میرے کو دعاواں کرنگے کہ میں اس طرح شفا عطا فرما دوں۔ یقین کیجیے دعا دے اندر بڑی برکات۔ دوسری مقبول دعا سن لیجیے، سیدنا یونس علیہ السلام، واقعہ مشہور ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ چلے گئے مچھلی دے پیٹ اندر، بتلاؤ، سوچو، سمجھو، غور کرو، کوئی ہے نکلن کا راستہ، کوئی ہے امید، کوئی ہے تصور، کوئی ہے سوچ کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد، مچھلی کا لقمہ بن جانے کے بعد باہر آنے کا کوئی راستہ یا سوچ یا ہو سکتی ہے؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بات بیان کر کے ثابت کی کیتا ہے، فرمایا جہاں تمہارے تصورات سوچ ختم ہو جائے وہاں ہی تو اللہ کی قدرت اور اس کے قبضے کا، اس اختیار کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، کہاں بہ کے پھرتے ہو، کہاں پھرتے ہو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو۔ دیکھو ہم کس طرح، جسمانی بیماری بھی ہے، روحانی بھی ہے، دونوں بیماری اکٹھیاں نے۔ اللہ دا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں، اور جدوں گئے مچھلی دے پیٹ اندر، قرآن نے کی فرمایا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، چلے گئے اپنی قوم سے ناراض ہو کے، غصے میں یونس سمجھ لیا تھا کہ شاید اس جانے کے انداز پر ہم گرفت نہیں کریں گے، ہم پکڑیں گے نہیں۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور اندر جا کے بھی دعا کو نہیں چھوڑا۔ تصور کرے دعا کے اثرات دیکھے، فوائد دیکھے، پکار کے فوائد دیکھے۔ اللہ کی قسم ہے، مومن ہو، ایماندار ہو، کوئی دعا کرے اللہ رد کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کی مرضی ہے، جس انداز میں قبول فرما، آنے والی مصیبت دور کر دے یا ذخیرہ کر لے، یا دعا جو مانگے وہ دے دے۔ فنادیٰ فی الظلمات، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پکارا، دعا کی۔ کتنی عظیم دعا ہوگی جو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے ہو رہی ہے۔ دیکھئے، تصور کیجیے، کوئی نکلن کا راستہ، جیل سے بندہ باہر آ سکتا ہے، مچھلی کے پیٹ سے کب آئے؟ بڑی بڑی قید و صعوبت میں چلا جائے واپس آ سکتا ہے، یہاں تو آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی امکان ہی نہیں ہے، کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ مچھلی لقمہ بنا لے بندہ واپس آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے اس نے کڑے الفاظ کے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا، کتنی دیر لگی ہو، کتنے الفاظ ہیں، لیکن انسان جھک جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے دعا کو قبول کیا، اس کے غم کو دور کیا، اس کو باہر لے آئے، اور ساتھ وعدہ کیا وکذالک ننجی المؤمنین، جو بھی قیامت تک اسی انداز میں مانگتا رہے گا ہم اسے اس طرح نجات دیتے رہے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، روحانی بیماری آگے سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ 1 مہینے سے زائد، بعض روایات 50 دن الزام لگ گیا، روتی رہی۔ جب سنا کہ مجھ پر الزام ہے، میری بارے میں یہ بات مشہور ہے پوری برادری میں، قوم میں، محلے میں، علاقے میں، شہر میں، بستی میں، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسی ہے، تو کیا دعا کی؟ جب سنا فرمایا اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مثال وہی ہے، میری دعا وہی ہے جو یعقوب علیہ السلام کی تھی۔ جب ان کا بیٹا جدا ہوا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، صبر کروں گی اور اللہ میرا مددگار ہوگا، مدد فرمائے گا۔ سیدہ فرماتی ہے میرا خیال یہ تھا کہ خواب میں رسول اللہ کو میری پاکیزگی بیان کی جائے گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں اللہ 18 آیات آسمان سے قرآن کی صورت میں نازل کر دے گا۔ دعا قبول ہو۔ دیکھیے ایک اور حدیث سنیے، سرور کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے ذریعے اللہ سے مانگو جو دعا ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ یہ قربانی کرنا آسان ہے، جانور خریدنا آسان ہے، اس منہج عقیدے پہ غور کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، جو ہی آگ میں جاتے گئے پہلی دعا کیا تھی؟ حدیث پڑھیے، قرآن پڑھیے، سب سے پہلی دعا جو ہی اندر داخل ہوئی، آگ اندر آپ کو پھینکا گیا، ڈالا گیا، تو سب سے پہلے جو الفاظ تھے وہ اللہ کیا مقبول ہے۔ یہ ساری دعائیں ایسی حالات میں ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے سارے قانون توڑ کے اپنی رحمت فرما دی۔ کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا آگ سے نکلتے ہو یہ بار فرما حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ابراہیم بھی یہی دعا کرتے تھے، میں محمد بھی تکلیف میں یہی دعا کرتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پڑھتے رہی، زبان کو تر کر دیجئے ان الفاظ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس وظیفے کے ساتھ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے، اور یہ سارے اصحاب کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر خبر موجود، صحابہ کرام جا رہے سن ایک جہاد کے غزوے ایک مارکٹ، دسیا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ آگے نہ جاؤ، آگے بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، دشمنوں کا لشکر ہے، جتھا ہے، فوج ہے، وہ اکٹھی ہے، آپ کو گرفتار کر لی، پکڑ لے گی، مار دے گی، تم پر غالب آ جائے گی۔ صحابہ نے سنا کہ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ گیا، اور وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ الفاظ کہے سارے صحابہ نے اور محمد رسول اللہ نے، اللہ نے فرمایا سارے بغیر دکھ کے، بغیر تکلیف کے، بغیر نقصان کے، صحیح سلامت، ایک صحابی کا بھی نقصان نہیں ہوا اس غزوے میں، اس مارگ میں، سارے واپس آئے۔ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ الفاظ ہم نہ پڑھتے تو میرے بہت سارے صحابہ شہید ہو جاتے، میرے ایک صحابی زخمی بھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے صحابہ نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ الفاظ سے ہم نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ہماری دعا کو سنا، دشمن مغلوب ہو گیا اور ہم غالب آ گئے، وہ دوڑ گیا اور ہم غالب آ گئے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ ساری کی ساری رحمت اس دعا کی برکت سے ہوئی۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 4 دعائیں اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ ایوب علیہ السلام کی جسمانی بیماری کی شفا کی دعا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بجائے دوسروں کے پاس جانے کے اور علاج بالدوا کرانے سے، اس سے پہلے وہ سنت ہے، جائز ہے، لیکن اس سے پہلے شفا اللہ سے حاصل کیجیے، مانگیے، دعا کیجیے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جیسے بیماری ہو، جیسے تکلیف ہو، ویسے اس نبی کا تذکرہ، بیٹا گم ہو گیا ہے، لاپتہ ہے، پریشان ہے، تو آپ کے سامنے یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے، الزام لگ گیا ہے، لوگ بہتان باندھتے ہیں، آپ کے سامنے سیدہ کائنات کی دعا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی مصیبت میں پھنس گئے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، تو آپ کے سامنے یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اگر لمبی بیماری کا شکار ہو گئے تو آپ کے پاس ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ اگر آپ کا دشمن آپ پر غالب آنے کی کوشش کر رہا، آپ پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ دشمن کا خوف ہے آپ پر، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پڑھی ہوئی دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور آخری حدیث سن لی، ایک دن سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے اہل بیت میں اکٹھیاں فرمایا، یہ 5ویں دعا ہے اور آخری۔ نبی علیہ السلام سارے اہل بیت میں اکٹھیاں فرمایا، ازواج نو، جتنے بھی آپ کے اہل بیت نے اکٹھا کر کے فرمایا، اے میرے اہل بیت، میں آپ کو ایسی دعا سکھلا رہا ہوں، آپ کو دکھ آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، غم آئے، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ آپ کو اس بیماری سے نجات دے دے۔ اب بتائیں بتانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی وحی سے؟ اللہ کی وحی سے۔ ضمانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو بتایا جا رہا ہے ان سے پاک باز ہستیاں اس رب کی زمین پر نہیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ اہل بیت۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اس مقام پر فیض اہل بیت سامنے ہے۔ بتاؤ ان سے بڑی ہستی شخصیات اس رب کی زمین پر ہے نہیں، بتانے والے بھی بے مثال ہیں، اور جن کو بتلایا جا رہا ہے وہ کائنات کے اعلیٰ ترین لوگ ہیں، اہل بیت سامنے موجود ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں دعا سکھلا کے جا رہا ہوں، غم ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہیں شفا دے گا، مصیبت سے نجات دے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی
اللہ ربی، ایک مرتبہ یہ الفاظ کے اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے اور میں نے آج تک اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہے نہ کروں گا۔ جب یہ الفاظ کہے تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تمہیں ہر بیماری سے نجات عطا فرما دے، لیکن عقیدہ بھی یہی ہو، ایمان بھی یہی ہو، ذہن بھی یہی ہو، فکر بھی یہی ہو، یہ نہیں کہتا رہے کہ میں نہیں کرتا لیکن کرے۔ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا۔ حدیث سنے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بدو عرابی دیہاتی آیا، آگے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس آ کے بیٹھ کے سنن، امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد بھی حدیث نقل فرمائی، فرماتے ایک شخص آیا نبی علیہ السلام نے پاس آگے سوال کیا، انت رسول اللہ، آپ ہیں اللہ کے رسول؟ نبی علیہ السلام فرمایا ہاں۔ کہنے لگا انت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں میں ہی ہوں محمد، میں ہی ہوں اللہ کے رسول، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا کیا آواز دیتے ہیں، کس کی دعوت دیتے ہیں، کیا آپ کی دعوت ہے، کیا آپ کا دین ہے، کیا آپ کا نظام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی طرف کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا کون ہے تمہارا اللہ؟ میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ فرمایا میرا اللہ وہ ہے جب غم پہنچے تو اس کو پکارا جائے تو وہ غم کو دور کرتا ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جب قحط سالی پڑ جائے، ہر طرف بندے بھوک فقر سے مر رہے ہوں تو ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ میرا اللہ وہ ہے، میرے رب کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ اس کا اختیار ہے کہ جب کوئی غم پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، اگر سفر میں بندہ جا رہا ہو، اس کی سواری گم ہو جائے، وہ اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی سواری کو واپس دینے پر قادر ہے۔ یہ میرا رب ہے۔ اس نے کہا آپ کلمہ پڑھا، اتنے بڑے رب کو، اتنی بڑی شان والے کو جو غربت میں فقر میں آسمان سے بارش برسائے، جب دکھ غم ہو تو ہماری غم مصیبت کو دور کرے، اور جب ہماری سواری سفر میں گم ہو جائے تو وہ ہمیں عطا کرے، اتنی شان والا رب میں کیوں نہ اس پر ایمان لاؤں؟ تو نبی علیہ السلام کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے رب کا تعارفی انداز میں کرایا ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جب دعا کریں تو سنتا ہے، ہمارا رب وہ ہے جب غم آئے تو دور کرتا ہے، فقر تنگدستی ہو تو دعائیں سنتا ہے، ہمارا رب وہ ہے جب سفر میں ہوں، دکھ میں ہوں تو وہاں بھی ہماری پکار دعا کو سنتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں کے، اپنے حالات، ان حالات میں جس دور میں ہم گزرے، فتنوں کا یہ دور ہے، دکھوں کا یہ دور ہے، تکلیفوں پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے ہمیں، اور ہم ان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں تعویذ یا دیگر جو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ عزت بھی محفوظ رہے گی، مال بھی محفوظ رہے گا، غیرت بھی محفوظ رہے گی، اور ایمان عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، اور عزت بھی محفوظ رہے گی۔ اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا کیجیے، یہی اس ابراہیم کا عقیدہ ہے جس ابراہیم کی سنت کو ابھی آپ جا کے زندہ کریں گے، قربانیاں کریں گے، اور سنت کے مطابق جانوروں کو جا کے ذبح کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں، اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنے ہیں وہ رحمت اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جانوروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو راحت دو، ذبح کرتے ہوئے بھی نرمی اختیار کرو۔ کیا مانا؟ آپ نے چھری کو اتنا تیز کرو کہ اس کو تکلیف زیادہ دیر نہ دو، اس کو جلدی ذبح کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ سارے اس کو 3 حصوں میں قرآن سے اشارہ ملتا ہے۔ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو سوال کرتا ہے اس کو دو، جو سوال نہیں کرتے لیکن قربانی انہوں نے نہیں کی تو ان کو دو، یا خود کھاؤ پیو۔ یہ 3 احکام قرآن نے بیان فرمائے۔ ان 3 حصے بنا لیں، آپ کی مرضی ہے۔ ایک حصہ کچھ صدقہ کر دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سارا صدقہ کر دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سارا رکھنا اگرچہ شریعت میں جواز موجود ہے لیکن بہتر انداز نہیں ہے، تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو کم از کم زیادہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ قرآن پاک سے اشارہ ملتا ہے، اور سلاف کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، تو آپ بھی ایسا ہی کریں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے رسیوں کو بھی، قربانی کے چمڑوں کو بھی صدقہ و خیرات کر دیں، ان کو بیچنا یا قصائی کو اجرت میں دینا، یا قربانی میں سے کچھ گوشت طے کر لینا کہ یہ ہماری طرف سے اجرت کے طور پر ہوگا کہ ہم 2 کلو 4 کلو گوشت بھی دیں گے آپ کو، اور ساتھ ساتھ پیسے بھی دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قصائی کو گوشت اجرت میں دینا نہیں جائز، اور نہ ہی چمڑا اجرت میں دینا اس کو جائز ہے، نہ اس کو بیچ کے اپنی قیمت خود کھانا جائز ہے، بلکہ اس کی رسی کو بھی صدقہ کر دیا جائے گا،
اور گوشت سے متعلقہ جتنا گوشت ہے یا اس کا جو چمڑا ہے، چمڑے کو بیچ کے اپنے مصرف میں لانا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو، اس خیرات کو قبول کر کے ہماری نجات کا، بخشی کا سبب و ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمتوں میں ہمیں لے لے، اللہ تبارک ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں شفا عطا فرما دے، ہم پر رحمت فرما دے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے، شفا میں لے لے۔ اور جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ قربانی کے یہ چمڑے جامعہ کے لیے آپ وقف کریں گے تاکہ ہم اس جو پریشانیوں میں ہے جامعہ کے معاملات میں اس میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ آپ صدقہ و خیرات تو کرنا ہی کرنا ہے اس چمڑے کو، تو آپ کے پاس یہ بہترین صدقہ خیرات کا یہ راستہ، یہ دروازہ، یہ منبع، یہ مرکز موجود ہے کہ دینی طلباء یہاں 250 کے قریب موجود ہے، جن کی خوراک پر، جن کی خدمت پر یہ پیسہ آپ کا خرچ ہو جائے گا۔ جس مصرف میں بھی خرچ ہو، یقیناً یہ طلباء پر ہی خرچ ہوگا۔ جامعہ کی کسی مد میں بھی خرچ ہو جانا یہ طلباء کے لیے ہوتا ہے، جامعہ کا چھت ہو، بجلی ہو، یا اساتذہ کرام کی تنخواہیں ہوں، یا دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، خوراک ہو، اس کا تعلق جامعہ کے طلباء کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اصل چیز طلباء کی تربیت ہوتی ہے اور ان کی رہائش، نان و نفقہ خرچہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ساری چیزیں ان سے ہی متعلقہ ہوتی ہیں، چاہے وہ یہ بل میں پیسے آ جائیں، اساتذہ کی تنخواہوں میں آ جائیں، راشن میں آ جائیں، خوراک میں آ جائیں، سب کا مقصد اور مصرف ایک ہی ہے کہ طلباء کی خدمت ہو اور دین کی ترویج ہو۔ اگر یہ قربانی کا صدقہ خیرات کرنے کے بعد یہ چمڑا پھر آپ کی دین کی بلندی کے لیے خرچ ہو جائے تو آپ کی یقیناً خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آپ کے محلے میں یہ مصرف بہترین موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ حسب سابق تعاون فرمائیں گے۔ جو ساتھی پہنچا سکتا ہے وہ پہنچا دے، جو نہیں پہنچا سکتا وہ کسی ساتھی کو فون کر دے، اطلاع کر دے، ساتھی جو ہے طلباء وہ خود جا کے وصول کر لیں گے۔ اللہ آپ کے اس تعاون کو، اس صدقے کو، اس خیرات کو، اس محبت کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔